15 پارہ پہلی آیت کریمہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یعنی اس میں حضور کے سیر کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر 27واں پارہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَى، پھر فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یہ حضور کی آسمانی معراج کی بات ہے، یعنی ایک حضور کو دنیا کی سیر کرائی، اس کو 15ویں سپارے میں بیان کیا، اور پھر 27ویں سپارے میں حضور کی آسمانی سیر کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور حسن اتفاق دیکھیں کہ معراج ہے بھی 27ویں رات میں اور بیان بھی 27ویں پارے میں ہے۔ 27ویں رات میں معراج ہے اور بیان بھی اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے، اور یہ آسمانی معراج ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کا بیان کیا۔ علامہ صاحب بڑے محبت والے ہمارے جو ہیں وہ دوست بھی ہیں، برادر مکرم ہیں، خطیب اہل سنت ہیں، اور بڑی خوبصورت آواز ہے۔ یہ تو ویسے ہی امتحان کے لیے مجھے حکم کر دیتے، ورنہ یہ خطیب خود بہت بڑے ہیں، ہاں جی، ہم سے کئی اس سے اچھے خطیب ہیں، آواز بڑی خوبصورت ہے، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا میری مراد قاری محمد امین فریدی صاحب۔ تو حضرات گرامی، تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے نا حضور کی معراج کو، جو اللہ نے اپنا دیدار حضور کو کروایا ہے، اس کو آزمائش کے طور پر بیان فرمایا۔ یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج میں مشاہدہ اور اپنا دیدار ہے، دیدار ربی، اپنی ذات کا جو دیدار عطا فرمایا ہے، اس کو فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ فرمایا اے محبوب، اس آیت کا مفہوم بنتا ہے، فرمایا اے محبوب، ہم نے جو آپ کو اپنا مشاہدہ یعنی اپنا دیدار عطا فرمایا ہے نا، یہ فرمایا لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ یہ مشاہدہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ اب لوگوں کے لیے آزمائش کیا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کی بات سن کر مانتا کون ہے اور انکار کون کرتا ہے۔ پھر جنہوں نے مانا وہ ابو بکر صدیق بن گئے، یہ آزمائش ہے نا۔ تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے نہیں جی، رب کو بھی بھلا کوئی دیکھ سکتا ہے؟ رب کو بھی بھلا کسی آنکھ میں طاقت ہے کہ وہ رب کو دیکھے؟ میں نے کہا کسی آنکھ میں طاقت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ عطا فرمائے تو اللہ عطا فرما سکتا ہے، اللہ عطا فرما سکتا ہے، تو پھر رب کے محبوب دیکھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ ذی اسریٰ۔ اور پھر قربان جائیں، یہ ذکر وہ ذکر ہے، معراج کا ذکر ہے، وہ ذکر ہے۔ اب میں دیکھوں گا کون کون چپ کر کے بیٹھتا ہے اور سبحان اللہ کس کی بات ہوتی ہے۔ معراج کا ذکر وہ ذکر ہے، توجہ تھوڑی سی، معراج کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کو شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ذی کا معنی یہی بنتا ہے نا، پاک ہے وہ ذات، اور وہ پاک ذات کون ہے؟ رب کی ذات ہے، تو اس کا معنی یہی بنتا ہے سبحان اللہ۔ یارو حضور کے معراج کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی سے بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جانے والے کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو جو لے کے جا رہا ہے، وہ لے کر جا رہا ہے۔ خود گئے ہیں، ہم پھر بھی ماننے کو تیار ہیں، لیکن رب فرماتا ہے سبحان اللہ ذی۔ رب کو دیکھو، وہ پاک ہے جو لے کر گیا ہے۔ میں نے عرض کر رہا تھا کہ یہ آزمائش ہے۔ آزمائش کیسے بنی کہ حضور علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، جس کو رب نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ قسم ہے اس ستارے کی جو معراج سے واپس زمین پر تشریف لائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَالنَّجْمِ، جو رب نے تارے کی قسم فرمائی ہے، فرمایا کہ اس سے مراد کوئی اور نہیں ہے، اس سے مراد حضور کی ذات ہے کہ جب سرکار معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ معراج پہ جانا کمال ہے،
معراج پہ جانا عظمت کی بات ہے، لیکن بزرگ کہتے ہیں معراج پر جانا کمال ہے، لیکن معراج سے واپس آنا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ سرکار گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں، تو یہ حضور کا کمال ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ یہ اس نبی کی معراج ہے کہ جو ساری خدا کی خدائی کی معراج ہے، حضور ساری انسانیت کی معراج ہے، اور حضور کی معراج یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ خاص عطا فرما دیا۔ حضور ساری معراج، ساری انسانیت کی معراج ہے، ہر ایک کا معراج یہ ہے کہ حضور کے قدموں میں آئے۔ ہر ایک کا معراج ہے کہ حضور کے قدموں میں آئے، لیکن حضور کا معراج کیا ہے؟ میری معراج تو نہ جانے، آقا تیری معراج کہ تو نہ جانے کہاں تک پہنچا، آقا میری معراج یہ کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ ہماری معراج ہے حضور کے قدموں میں پہنچنا۔ اچھا میں یہاں ایک اور بات ذوق کے لیے کر دوں، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور میں کہ جا میرے محبوب کو بلا کے لا۔ جبریل سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے، سرکار آرام کر رہے ہیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، ان کے گھر پر مکہ شریف میں ان کا کاشانہ اقدس تھا۔ سرکار علیہ السلام آرام کر رہے ہیں کہ حضرت جبریل سرکار کی خدمت میں اور حضور علیہ السلام کے جو ہیں وہ پاؤں کے قریب قدمین شریفین کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا انہیں بھیجا ہے، محبوب کو بلا، اب تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، جگانا کیسے ہے؟ سبحان اللہ، اب تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، ہاں جی محبوب تیرا آرام کر رہا ہے، اب حکم ہو تیرے محبوب کو بیدار کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے جبریل یہ کافوری ہونٹ دیے کس لیے ہے؟ آج دینا بخشا حضور کے قدموں کو۔ سبحان اللہ، کہو یا سبحان اللہ۔ اچھا جہاں ایک اور ذوق کی بات کروں، علامہ امین صاحب نے ذوق کی ہے، حضرت جبریل حضور کے قدموں میں اور سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین طیبین مطہرین حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کو حضرت جبریل بوسہ دیتے ہیں۔ سرکار آرام کر رہے ہیں، جبریل کھڑے ہیں بوسہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو حالت بانی نے یہ بڑی عجیب حالت ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جس کو سجدہ کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں سمجھاؤں گا، تاج روح القدس کے موتی۔ اب اچھا جب اعلیٰ حضرت بیان کیسے پیارے انداز سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب جبریل حضور کے قدمین شریفین طیبین طاہرین مطہرین کو بوسہ دے رہے تھے تو حالت تو سجدے والی تھی۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جبریل نے حضور کو سجدہ کیا ہے، لیکن بیان کتنے پیارے انداز سے کیا، کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جس کو سجدہ کرے، کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کے سر پہ جو تاج تھا اس میں جو موتی لگے ہوئے تھے وہ حضور کی ایڑیوں میں سرکار کے قدمین شریفین میں سجدہ کر رہے تھے۔ تو بتائیے جب موتی سجدہ کر رہے ہیں تو تاج نہیں کر رہا، تاج سجدے میں ہے تو جس کے سر پہ وہ تاج ہے وہ سجدے میں نظر آتے ہیں، لیکن پھر شریعت بھی نظر آتی ہے تو بتاتے تاج روح القدس کے موتی جس کو سجدہ کرے۔ اتنا پیارا انداز بیان کیا کہ جبریل نے حضور کے قدمین کو جب بوسہ دیا سرکار نے آنکھیں کھولی، سرکار نے فرمایا اے جبریل کیسے آئے ہوا، کیسے آئے ہو؟ تو میں نے بات کی نا کہ میرا معراج تیرے قدموں میں پہنچا تو حضرت جبریل سرکار کے قدموں کو بوسہ دے کر عرض کرتے ہیں، حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا جبریل آج کیسے آئے ہو؟ تو جملہ سنیے اور اس کو نوٹ کیجئے، دل کی تختی پر لکھنا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا معراج ہو گیا ہے، آپ معراج کی تیاری کر لیجیے۔ میرا معراج ہو گیا ہے، میرا معراج ہے کہ تیرے قدموں میں پہنچا۔ اے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مشاہدہ، اپنا دیدار اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور فرمایا لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش کیسے ہے اس کو دیکھیے ذرا۔ حضور نے
جب اعلان کیا معراج کا کہ راتوں رات میں نے سیر کی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب جب کافروں نے بیان کیا نا تو ابو جہل، اس کا نام عمر بن ہشام تھا، ابو جہل تو بعد میں بنا ہے. اس آزمائش کے بعد حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ ہے. حضرت ابو بکر کے دروازے پہ آ گیا، آ کر کہتا ہے کہ جی بتائیے اگر کوئی کہے کہ راتوں رات وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا گیا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہتا کون ہے؟ کہتا کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہیے ذرا سبحان اللہ. ہاں جی، کہتا کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا تیرا یار کہتا ہے، تیرا صاحب کہتا ہے، تیرا محبوب کہتا ہے، جس کو تو نبی مانتا ہے وہ کہتے ہیں، جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ کہتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کا جملہ سنیے اور فرمایا تم یہ بات کرتے ہو اگر میرا محبوب کہتا ہے وہ اس سے اگلی بات کرتے تو ابو بکر وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے. آزمائش کیسے ہوئی؟ ابو الحکم، یہ ابو جہل کو پہلے ابو الحکم کہتے تھے. ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا اور حضرت ابو بکر سے صدیق اکبر بن گئے. جنہوں نے معراج کی تصدیق کی وہ صدیق اکبر بن گئے اور جنہوں نے انکار کیا وہ ابو جہل بن گئے. آپ فیصلہ خود کر لو، صدیق اکبر کی سنت پر چلنا ہے یا ابو جہل کی سنت پر چلنا ہے؟ کس طریقے پہ چلنا ہے؟ طریقہ وہی ٹھیک ہے جو صدیق اکبر کا ہے. صدیق اکبر کہتے تم یہ بات کرتے ہو، میرے محبوب اس سے اگلی بات کرے میں تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، میں تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. اور پھر حضرات اکرامی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا بعبدہ. تھوڑی میں آیت کی وضاحت کرتے ہوئے آگے چلتا جاؤں گا، بالکل اپنے وقت پر گفتگو ختم کروں گا. اسرا بعبدہ فرمایا اپنے بندے کو سیر کرائی. بے نبی جی ہی نہیں فرمایا، بے رسول ہی نہیں فرمایا، بے عبدی ہی. کیا فرمایا؟ اپنے بندے کو سیر کرائی ہے. تو یہاں نبی جی ہی بھی تو آ سکتا تھا، یہاں بے رسول ہی بھی تو آ سکتا تھا. دوسری جگہ تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن یہاں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. اور پھر دوسری جگہ فرمایا والذی ارسل رسولہ. جب حضور کے معراج سے جب حضور کا دنیا میں آنا بیان کیا تو فرمایا ارسل رسولہ. اور جب حضور کا اللہ کے قرب میں جانا بیان کیا تو فرمایا نبی رسول بن کر نہیں گئے، اللہ کی بارگاہ میں بندے کے بن کر گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور عبد بن کر